بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو جی آج بدھ کا دن ہے اور ہمارا ڈے 7 ہے ریڈنگ ریگولر سیشن کا۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم لوگ حدیث پاک سے اور قرآنی آیت سے۔ تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ شیئر اسکرین۔ جی آج کی آیت ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ریفرنس کیوں نہیں لکھا ہوا؟ ہاں، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے اور آئی تھنک 21 ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ترجمہ عرفان القرآن: ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ مطلب کہ ہمیشہ جو ہم لوگ اکثر کہہ لیں کہ مشورہ کرتے ہیں یا کسی سے کوئی رائے مانگتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے مانگنی چاہیے، ایسے لوگوں سے مانگنی چاہیے جو مطلب جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو پیروی بھی انہی لوگوں کی کرنی چاہیے جو لوگ کہہ لیں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کہہ لیں کہ حجت کے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان ہی لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ جی تو نیکسٹ چلتے ہیں جی آج کی حدیث پاک کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیک کر لوں آپ کو آواز آ رہی ہو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم لوگ جب بھی صدقہ کرنے کی کوئی نیت کرتے ہیں یا کرنے جاتے ہیں تو ہم لوگ باہر دوسرے لوگوں کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم لوگ پہلے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کی طرف پہلے دھیان کریں۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے تمام فرائض کو ادا کر رہے ہیں، جو بھی مالی معاملات ہیں وہ ہم لوگ ٹھیک سے کر رہے ہیں، کیا ان کا حق تو نہیں مار رہے اپنے بیوی بچوں کا، ہمارے ماں باپ کا۔ دیکھیں اگر آپ کے ماں باپ ہی گھر پہ ان کی ضروریات آپ پوری نہیں کر رہے تو آپ صدقہ کن لوگوں کو کر رہے ہیں، اس چیز کا آپ کو دھیان کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آ جائے جی، اس کے بعد آتے ہیں جی آپ کے بہن بھائی، آپ کے دو جو ہیں کہہ لیں کہ رشتہ دار آ جاتے ہیں، چاچا چاچیاں، مامے وغیرہ، سارے جو بھی انکل، جو جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب پہلے آتے ہیں، وہ ان سے پہلے آپ کو آغاز کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی مستحق نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو باہر دوسرے لوگوں میں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں ان سب کا دھیان کرنا چاہیے، آپ کے جو ملازمین ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو دیکھیں، اس کے بعد باہر جائیں۔ جی تو آج کا ہم سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بک ہے جی، ہم لوگ اس کا ریگولر بیسس پہ مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ڈے 7 ہے۔ اور آج کے بلکہ پہلے ریکیپ دے دیتے ہیں، کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ نمبر 1 ہم نے کل پڑھا تھا بدعت کا حقیقی تصور، اس کی تعریف، اس کی اقسام پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے قرآنی آیات کی روشنی میں بدعت کا تصور، اس کے بعد حدیث مبارکہ کی روشنی میں بدعت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹاپک پڑھا تھا تصرفات انبیاء کرام علیہ السلام، اور
اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تصرفات انبیاء کرام قرآنی آیات کی روشنی میں، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا احادیث کی روشنی میں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ. ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی علم غیب، انبیاء کرام علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو سٹارٹ کرتے ہیں جی. ایک منٹ میں اس کو سیٹ اپ کر لوں تھوڑا سا. جی تو اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی. علم غیب انبیاء علیہ السلام. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق علم عطا فرمایا. ٹھیک. کسی کو علم اسماء ملا تو کسی کو علم تعبیر خواب، کسی کو تورات میسر آئی تو کسی نے زبور اور انجیل کا علم سمیٹا. کوئی علم لدنی کا مستحق ٹھہرا تو کوئی حکمت کے خزانوں کا. الغرض ہر نبی کو اس کے دور کی ضروریات اور تقاضوں سے بڑھ کر علم میسر آیا تاکہ وہ اپنی امت کی رہنمائی کر سکے. اوکے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت سب سے وسیع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لامحدود اور قیامت تک حالات کے تقاضے اور ضروریات سابقہ امتوں سے یکسر مختلف ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر علم عطا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کئی جہتیں ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ہر خشک و تر شے کا علم عطا کیا گیا ہے. اس کے بعد نمبر 2، قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وہ علم دیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. نمبر 3، مشاہدہ اصول علم کا قوی ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے شب معراج نہ صرف ساری کائنات کا مشاہدہ کروایا بلکہ خود اپنے میں نیٹ ورک چینج کر لوں، یہ ڈسٹارٹ ہے. نمبر 3، مشاہدہ اوکے. تو نمبر 3 پوائنٹ تھا، ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. نمبر 3 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کئی جہتیں ہیں. اس میں سے نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں ہر خشک و تر شے کا علم عطا کیا گیا ہے. نمبر 2، قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ علم دیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جانتے تھے. نمبر 3، مشاہدہ اصول علم کا قوی ذریعہ ہے. اللہ رب العزت نے شب معراج نہ صرف ساری کائنات کا مشاہدہ کروایا بلکہ خود اپنے انوار و تجلیات حتیٰ کہ ذات کا بھی مشاہدہ کروایا. سبحان اللہ. آگے آ گیا جی علم غیب انبیاء علیہ السلام کا مفہوم. نیکسٹ ٹاپک. اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحلہ وار علم عطا فرمایا اور آپ کو بالآخر علم کلی عطا فرمایا گیا. انبیاء کرام علیہ السلام کا علم غیب عطائی ہے. علم غیب انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا حصہ ہے. آگے چلیں جی حکم شرعی. انبیاء کرام علیہ السلام اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کا انکار قرآن و حدیث کا کھلا انکار ہے۔ قرآنی آیات کا آپ ریفرنس آ رہا ہے جی۔ انبیاء کا علم غیب قرآنی آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، ترجمہ عرفان القرآن۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے امت الناس تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے علم کے لیے چن لیتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُم، سورہ آل عمران آیت نمبر 49، ترجمہ، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا بھی یہاں سے اندازہ کریں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ غیب کی خبروں پر بشکل وحی انبیاء کرام علیہ السلام کو خود مطلع فرماتا ہے۔ آیت ہے جی ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو غیب کی خبریں دینے میں بخل نہیں فرماتے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، سورۃ التکویر آیت نمبر 26، ترجمہ، اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے پر بالکل بخیل نہیں ہے، مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کی امت کے احوال پر گواہ بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور امتوں پر گواہ ہیں۔ شاہد وہ ہوتا ہے جس نے احوال کا مشاہدہ کیا ہو۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں جس نے کسی چیز کو دیکھا ہو تو وہی بتا سکتا ہے کہ نا میں نے یہ چیز اس طرح سے دیکھی ہے، یہ چیز یہ ہے، میں اس کو دیکھ چکا ہوں۔ تو اس کے حوالے سے آیت ملاحظہ فرمائیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 41، ترجمہ عرفان القرآن۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ واہ سبحان اللہ! کیا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لائے ہیں تو وہ پرانی امتوں کا احوال کیسے بتا رہے ہیں؟ ٹھیک، تو آگے چلتے ہیں جی۔ یہ ہماری آیات یہاں پہ ختم ہو گئی ہیں، مطلب کمپلیٹ ہو گئی ہیں، ختم نہیں ہوئی، سوری، جو اس بک میں ہے 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی حدیث پاک کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان منبر پر اس طرح جلوہ افروز ہوئے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو وہ بھول گیا۔ نمبر 2 آیت ہے دور فتن میں دجال سے جہاد کرنے والے گروہ کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، دیکھیں ابھی دجال تو آیا نہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی بھی خبر ہمیں دے رہے ہیں۔ یہ اس کا ریفرنس ہے مسلم الصحیح کتاب الفتن 2223/4 رقم الحدیث 5269، ترجمہ، بے شک دجال کذاب سے جہاد کرنے والوں اور ان کے آبا کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں سواریوں کے رنگوں کو پہچانتا ہوں، وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک نمبر 3،
شام میں ہونے والے مارکہ حق و باطل کے حالات و واقعات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی ان کی شہادت ہو جانے کے متعلق لوگوں کو بتا دیا تھا۔ اس کا ریفرنس ہے جی بخاری الصحیح کتاب المناقب 531/1 رقم الحدیث 3568۔ اوکے جی، ترجمہ پڑھ رہا ہوں جی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈا زید نے سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ شہید ہو گئے، اب جعفر نے جھنڈا سنبھال لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے، اب ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک اشبار دی، مطلب آپ رونے لگ گئے کہ حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے، حضرت ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آگے پھر فرمایا یہاں تک کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھال لیا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فتح عطا فرمائی ہے۔ واہ، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور شام میں جنگ ہو رہی ہے اور اس کے سارے جو حالات اور واقعات ہیں وہ سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بیان فرما رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، حدیث نمبر 4۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان سب کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ جوش مسرت سے ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، بخاری الصحیح کتاب الفضائل الصحابہ 1348/3 رقم الحدیث 3483۔ ترجمہ، اے اور ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ہے جو غیب سے متعلق ہے۔ جی تو چلتے ہیں جی، آیات و احادیث کا خلاصہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جسے چاہا علم غیب عطا فرمایا۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام علوم عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 3، علم غیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ایک علم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔ نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں علم تقسیم فرمانے والے ہیں۔ نمبر 5، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات میں ہر دور اور ہر امت پر شاہد بنایا ہے۔ نمبر 6، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال اور ان کے اخروی انجام کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ مزید مطالعہ کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی کتاب عقیدہ علم غیب کا مطالعہ کریں۔ نیکسٹ، مزید مطالعہ کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی کتاب عقیدہ علم غیب کا مطالعہ کریں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی آج ہمارا یہ توسل بالانبیاء، انبیاء کا توسل کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی، تو پڑھتے ہیں جی۔ سب سے پہلے حدیث پاک ہی ہے میرا خیال، آئی تھنک یہ حدیث نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ مراقات المفاتح الفصل اول 328/2 یہ بک کا ریفرنس ہے اور اس سے یہ ایک پتہ نہیں، اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، حدیث ہے یا کوئی جملہ ہے، تو میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ وسیلہ در حقیقت وہ واسطہ ہے
جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنے، اپنی کسی حاجت اور ضرورت کے وقت مراد کے حصول کے لیے یا پریشانی کو رفع کرنے کے لیے بوقت دعا کسی نبی، مقبول عمل، صالح بزرگ یا برکت مقام و زمان کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرنا توسل کہلاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے توسل کیا ہوتا ہے۔ توسل کی تعریف کی گئی ہے۔ حکم شرعی، اسلام میں شرعی نقطہ نظر سے توسل ایک مباح اور جائز عمل ہے۔ اس کا جائز ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ توسل اختیار کرنا فرض و واجب تو نہیں، مگر قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ اور عمل مستحسن ہے۔ اگر کوئی جاہل یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ کے بغیر دعا قابل سماعت ہی نہیں، یا وسیلہ اختیار کرنے کا معنی یہ سمجھتا ہو کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پر العیاذ باللہ کوئی بوجھ یا دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو ایسا عقیدہ باطل ہے جس کا اسلامی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ توسل کے جواز کا مطلقاً انکار آیات قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کے مترادف ہے۔ توسل قرآنی آیات کی روشنی میں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ عرفان القرآن، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نمبر 2، قرآن مجید گناہ گاروں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر اللہ سے معافی مانگنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64۔ ترجمہ، اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کا معمول تھا کہ جب کفار سے جنگ میں انہیں شکست دکھائی دیتی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے، جس کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ نیکسٹ، نمبر 4، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جس مقام پر اللہ نے بغیر موسم کے پھل نازل فرمائے اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ قرآن مجید نے اس بابرکت مقام پر کی جانے والی دعا کا ذکر یوں فرمایا، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ عرفان القرآن، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، حضرت عرض کیا، میرے مولا، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، احادیث کی روشنی میں توسل۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بینائی کے لیے دعا کی، درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر جاؤ، اچھی طرح وضو کرو اور 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ سے دعا کرو۔ اس کا ریفرنس ہے جی ترمذی السنن کتاب الدعوات 5695، رقم الحدیث 3578۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہوں تاکہ
تاکہ پوری ہو۔ اے اللہ میرے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے۔ یہ بخاری اور صحیح کے اندر بھی ہے، اور کتاب الاستقاء 3421 رقم الحدیث 964۔ ترجمہ: اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے، جس کے صدقے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا، فرمایا تو ان پر بارش برسا دی جاتی۔ نمبر 3، ترمذی شریف میں کمزور لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت کے وصول کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اس کا ریفرنس ہے ترمذی السنن کتاب الجہاد 206/4 رقم الحدیث 1668۔ نمبر 4، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال فی امتی 30 بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم تنصرون۔ ترجمہ: میری امت میں ہمیشہ 30 آدمی ابدال ایسے رہیں گے جن کے صدقے یہ زمین قائم دائم رہے گی، اور جن کے وسیلے سے تم پر بارش برسے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ خلاصہ، آیات و حدیث کا خلاصہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرنا حکم خداوندی ہے۔ نمبر 2، کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نمبر 3، وسیلہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 4، سابقہ اقوام اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ نمبر 5، وسیلہ اختیار کرنا صحابہ کرام علیہ السلام کا معمول تھا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 7، نماز، روزہ، عبادات اور دیگر اشیاء میں بھی نماز، روزہ، عبادات اور دیگر اشیاء بھی وسیلہ ہیں۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو وسیلہ بنانا جمیع صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا۔ مزید مطالعہ کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کی درجہ ذیل کتاب کا مطالعہ کریں۔ کتاب التوسل، الفوز الجلی فی التوسل بالنبی، التوسل عن الائمہ المحدثین والمحدثین، الصفا والتوسل والتبرک بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 28 منٹس۔ تو آئی تھنک ایک ٹاپک اور پڑھ لیتے ہیں، یہ والا، استعانت بالانبیاء علیہ السلام۔ استعانت کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دنیاوی اور دینوی اور روحانی اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد کرنا اسلامی معاشرتی آداب و اخلاق کا لازمی حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعث مخلوق خدا کی مدد کے لیے ہی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا معاملہ ہو یا اس کی ادا کردہ احکامات کی تفہیم کا، زندگی گزارنے کا اسوہ درکار ہو، یا قبر و حشر میں کامیابی کا، جسمانی تکلیف ہو یا روحانی، امت کو ہر قدم پر نبی کی رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہر دکھ کی تکلیف اور مشکل گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدد کے طالب ہوتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ سے دامن مراد بھر کر لوٹتے۔ استعانت بالانبیاء علیہ السلام کا مفہوم، حقیقی استمداد اور استعانت، مدد مانگنا
خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، ہر طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی خواہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست مدد مانگیں یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دونوں صورتوں میں اصل مددگار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سب اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ اہل ایمان ہر چیز میں اللہ رب العزت کی دست قدرت کو کار فرما دیکھتے ہیں اور مستعان حقیقی اللہ رب العزت کو ہی سمجھتے ہیں۔ استعانت حقیقی اور مجازی میں فرق۔ ہماری معاشرتی زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں جو عام لوگوں کی دسترس اور قدرت میں ہوتے ہیں، جیسے ضرورت مند کی مالی امداد کرنا، مریض کا علاج کرنا وغیرہ۔ اس طرح کچھ کام عام بندوں کی طاقت سے خارج ہوتے ہیں، جیسے اندھے شخص کی آنکھوں کا بغیر آپریشن کے علاج، بغیر بادلوں کے بارش برسانا۔ ہر دو قسم کے کاموں میں استعانت مدد مانگنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ تمام اسباب و ذرائع کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کی مدد کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کی مدد کا سبب ہوتے ہیں، مدد و نصرت اور اعانت کے حقیقی مالک نہیں ہوتے، اس لیے ان سے استمداد اور استعانت بھی مجازی ہوتی ہے، حقیقی نہیں۔ حکم شرعی کیا ہے جی؟ خلق خدا کی اعانت یعنی مدد کرنا جہاں اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، وہاں استعانت مانگنا انسانی معاشرت کا لازمی تقاضا بھی ہے۔ لہذا استعانت کے عمل کو شرک قرار دینا اسلامی تعلیمات کے منافی اور قرآن و حدیث کا کھلا انکار ہے۔ استعانت و استغاثہ قرآنی آیات کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگتے ہوئے کہا کہ ان سے جلد از جلد لا سکتا ہے، ان میں سے کون اسے جلد از جلد لا سکتا ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 38 and 40۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کوئی اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس سے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مدد مانگتے ہوئے فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 52۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو انہوں نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میری مددگار ہیں، کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ نمبر 3، ذوالقرنین بادشاہ نے اپنی قوم سے مدد مانگتے ہوئے کہا، سورۃ الکہف آیت نمبر 95۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ استعانت و استغاثہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجت کے سلسلہ میں گھبرا کر ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ریفرنس الطبرانی المعجم الکبیر 358/2، رقم الحدیث 13334۔ دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں جی، قیامت کے روز سورج لوگوں کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کی تپش کے باعث لوگوں کے نصف کانوں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ لوگ اس حالت میں انبیاء علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے اور بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا بآدم
ثم بموسى ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ہے بخاری الصحیح کتاب الزکات 536/2 رقم الحدیث 1416. لوگ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر بالآخر ہر ایک کی معذرت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں گے. نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ شروع میں بہت کمزور تھا، وہ حدیث یاد نہیں رکھ پاتے تھے. انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کی طلب، جسے وہ خود بیان فرماتے ہیں. یہ بخاری اور صحیح کتاب العلم 561 رقم الحدیث 119. ترجمہ: میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بہت سی حدیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ. بس میں نے چادر پھیلائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں سے کوئی اندیکھی چیز اپنے دستے مبارک سے چلو بھر کر اس چادر میں ڈالی، پھر فرمایا، اسے اپنے سینے سے ملا لو. بس میں نے اسے اپنے سینے سے ملا لیا، پھر اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. آیات و حدیث کا خلاصہ: نمبر 1، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرنا حکم خداوندی ہے. نمبر 2، دوسروں سے مدد مانگنا سنت انبیاء علیہ السلام اور سنت صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نمبر 3، سب سے بڑی استعانت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان حشر میں کی جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن ساری مخلوق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے گی. تفصیل کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب مسئلہ استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت مطالعہ فرمائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو میرا خیال ہے آج ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، 37 منٹس ہو گئے ہیں. اور یہ ہے جی کل کے ٹاپکس. کل ہم پڑھیں گے تبرک بالانبیاء علیہ السلام، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایمان بالکتب. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ایمان بالملائکہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ. تو اگر ٹائم ملا تو پھر اگلے ٹاپکس بھی پڑھیں گے.